بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین اسلام کے پروفیسر اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ میں جدہ ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ منیر احمد اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہے تھے، جبکہ اس کے ساتھی اس کا ہم وطن دوسرا مصری حاجی عبد الباری بھی بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد وطن واپس جانے کے لیے حاجیوں میں شامل تھے۔ اچانک منیر احمد کے ساتھ بیٹھے حاجی عبد الباری نے ایک لمبی سانس لی اور اپنا تعارف کرایا کہ میں بزنس مین ہوں، الحمدللہ یہ میرا 10واں حج ہے۔ اللہ پاک کا میرے اوپر بڑا فضل و کرم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر حج کے بعد مجھے رب کے زیادہ قریب ہونے کا موقع ملا ہے۔ اس کے بعد حاجی عبد الباری نے سوالیہ نظروں سے منیر احمد کی طرف دیکھا، گویا جواباً اس کے تعارف کا منتظر ہو۔ منیر احمد مسکرا دیا اور بولا، بھائی میرے حج کا قصہ کچھ زیادہ ہی طویل ہے، میں آپ کا سر نہیں کھانا چاہتا۔ تو حاجی عبد الباری نے کہا، کوئی بات نہیں، ہم یہاں انتظار کے سوا کچھ کر نہیں رہے، آپ اپنی بات سنائیں۔ منیر احمد خیالوں میں کھو گئے، گویا فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں کہ اپنی کہانی کو کہاں سے شروع کریں۔ پھر پروفیسر منیر احمد نے کہا، میرے حج کرنے کی داستان کچھ یوں ہے۔ میرے بھائی، میں ایک پرائیویٹ ہسپتال میں فزیو تھراپسٹ تھا۔ میں نے 30 سال اپنی تنخواہ میں سے تھوڑی تھوڑی رقم جمع کی اور حج کے لیے تیاری کی۔ اس سال میرے حج کے اخراجات پورے ہو چکے تھے، جن میں ہسپتال کے فنانس ڈپارٹمنٹ سے جیسے ہی رقم لے کر نکلا تھا کہ ایک خاتون کو دیکھا جس کا بیٹا ایکسیڈنٹ میں تقریباً معذور ہو چکا تھا، مگر پچھلے 6 مہینوں سے اللہ کی مدد اور میری انتھک محنت اور پیار و شفقت کی وجہ سے وہ 50% ٹھیک ہو گیا، جبکہ امید تھی کہ مزید 6 ماہ کے بعد وہ مکمل صحت یاب ہو جائے گا۔ اس خاتون نے مجھے سلام کیا، مگر اس عورت کے چہرے پر پریشانی کے عالم صاف صاف دکھائی دے رہے تھے، اور بجھے ہوئے لہجے میں بتایا کہ ہم لوگ ہسپتال چھوڑ کر جا رہے ہیں، شاید آپ سے پھر ہماری ملاقات نہ ہو، لہٰذا میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی تاکہ آپ کا شکریہ ادا کر سکوں اور آخری سلام بھی۔ میں حیران ہوا، مجھے لگا جیسے وہ میرے علاج سے مطمئن نہ ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا آپ میرے طریقہ علاج سے مطمئن نہیں ہیں؟ خاتون نے روتے ہوئے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ آپ کی انتھک محنت کی وجہ سے میرا مرا ہوا بیٹا آج 50% ٹھیک ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایسی بات نہیں ہے، آپ نے تو بچے کو ڈاکٹر کی بجائے باپ بن کر سنبھالا، میرا تو روح روح آپ کو دعائیں دیتا ہے۔ آپ نے تو میرے بچے میں نہ صرف جینے کی تمنا جگا دی، بلکہ اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کر اس کی خدمت کی اور تحفے تحائف بھی دیے، جس کے لیے ہم میاں بیوی آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، تو پھر آپ ہسپتال چھوڑ کر کیوں جا رہی ہیں؟ آپ کا بیٹا مکمل صحت یاب نہیں ہوا۔ اگر آپ کے بیٹے کا صحیح اور متواتر علاج نہ چلایا گیا تو آپ کا بیٹا واقعی معذور بن کر ساری زندگی گزارے گا اور لوگوں کے رحم و کرم پر ہوگا۔ مگر اس عورت نے میری بات کا جواب دیے بغیر مریض کے کمرے کی طرف چل دی۔ اللہ کے دیے ہوئے ذہن سے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا، یہ چھٹی کا مسئلہ ان لوگوں کی اپنی مرضی کا نہیں ہو سکتا، بلکہ ہسپتال انتظامیہ کا تھا۔ میں سیدھا ایڈمن آفس کی طرف آ گیا اور بچے کا کمرہ نمبر بتا کر پوچھا کہ یہ لوگ ہسپتال کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کیا وہ ہمارے ہسپتال کے علاج سے مطمئن نہیں یا کوئی اور وجہ ہے؟ ایڈمن آفس کے لڑکے نے کہا، وہ لوگ اپنی مرضی سے چھوڑ کر نہیں جا رہے، بلکہ ان کو کمرہ خالی کرنے کا ہسپتال کی جانب سے نوٹس دیا گیا ہے۔ میں نے آفس لڑکے سے پوچھا، نوٹس کیوں بھیجا ہے؟ اس لڑکے نے جواب دیا، یہ پرائیویٹ ہسپتال ہے اور اس کا خرچہ جب تک وہ فیملی برداشت کرتی رہی ہم اس کا علاج کرتے رہے۔ اب وہ فائنینشیل کمزور ہو چکے ہیں، اس ہسپتال کا اور علاج کا خرچہ ادا نہیں کر پا رہے، اسی لیے ان کو نوٹس بھیج دیا گیا ہے تاکہ وہ کسی سرکاری ہسپتال میں اپنے بیٹے کا علاج کرا سکیں۔ لڑکے کے والد کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ ہسپتال کے چارجز دینے کے قابل نہیں رہے، لہٰذا ان کو کمرہ خالی کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ میں وہاں سے ہسپتال کے مالک اور ڈاکٹر صاحب کے آفس میں گیا اور ان سے درخواست کی کہ بچے کا علاج جاری رکھنے کی اجازت دی جائے، مگر میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ ہسپتال کے مالک نے، وہ ڈاکٹر بھی تھا، نہایت ڈھٹائی سے کہا کہ منیر احمد، یہ پرائیویٹ ہسپتال ہے، یہاں وہی علاج کرا سکتا ہے جو اخراجات کی سکت رکھتا ہو۔ ان کا 2 ٹوک جواب سن کر جوں ہی میں مڑا تو میرا دایاں ہاتھ میری جیب سے ٹکرایا
جس میں میرے حج کے پیسے رکھے ہوئے تھے۔ دفتر سے نکل کر میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ مجھے تیرے گھر آنے کا کس قدر شوق ہے، اور اب جب کہ میرا خواب ایک حقیقت بننے والا تھا مگر اس بچے کی زندگی کا سوال ہے، اے اللہ، میں مجبور ہوں مگر تو بے نیاز ہے، میں حج پر نہیں آ سکتا، مگر میرے اللہ مجھے حج کی سعادت سے اور اپنے فضل و کرم سے محروم مت کرنا۔ میں وہاں سے سیدھا اکاؤنٹنٹ آفس میں آیا اور اس بچے کے اگلے 6 ماہ کے اخراجات جمع کرا کر اس کا ڈسچارج آرڈر کینسل کرا دیا۔ الحمدللہ میرا دل سکون سے بھر گیا تھا، مگر حج پر نہ جانے کی خواہش اپنی جگہ تھی۔ عبدالباری نے بے چینی سے سوال کیا، پھر آپ نے جب اپنے حج کے اخراجات اس عورت کے بچے کے علاج کے لیے دیے تو پھر آپ حج پر کیسے آ گئے؟ تو منیر احمد نے کہا کہ جب میں گھر آ کر لیٹا تو حج کے مناسک کا ایک ایک منظر میری نظروں میں گھوم رہا تھا۔ میں نے کئی بار بیت اللہ کا خیالی طواف کیا تھا، کئی بار لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے مجمع کے ساتھ اپنی آواز ملا کر ان کا حصہ بن گیا تھا۔ کب میرے آنسو بہنا شروع ہو گئے اور میں بہتے آنسوؤں کے ساتھ ہی سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں اور لوگ مجھے میرا نام لے لے کر حج کی قبولیت کی بشارتیں دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں، اے منیر احمد، اللہ نے تیرا حج قبول کر لیا ہے، تو نے زمین سے پہلے آسمانوں پر حج کیا ہے، ہمارے حج کی قبولیت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ میں اسی کیفیت میں تھا کہ فون کی گھنٹی نے مجھے جگا دیا۔ فون پر ہسپتال کا منیجر تھا جو کہہ رہا تھا کہ ہسپتال کا مالک حج پر جا رہا ہے، وہ اپنے خاص معالج کے بغیر کبھی نہیں جاتا، مگر اس دفعہ اس کے مالک کی بیوی شدید بیمار ہو گئی ہے، وہ بیوی کو اس حال میں چھوڑ کر باس کے ساتھ حج پر نہیں جا سکتا، لہٰذا آپ کو ان کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ اپنے ضروری کاغذات ہسپتال کے ایڈمن آفس میں پہنچا دیں۔ میں نے سب سے پہلے تو شکرانے کے نفل ادا کیے، پھر کاغذات آفس والوں کے حوالے کیے۔ یوں اللہ پاک نے مجھے اپنے گھر بلانے کا انتظام کر دیا۔ حج کے بعد ہسپتال کے مالک نے مجھے خدمت کا معاوضہ دینا چاہا تو میرے آنسو نکل پڑے، اور میں نے اس کو بتایا کہ اس نے مجھے حج کرا کر مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ مجھے اپنا خادم بنا لیا ہے، لہٰذا میں نے جو بھی اس کی خدمت کی وہ اس کے احسان کے بدلے میں کچھ نہیں تھا، لہٰذا وہ معاوضے کی بات کر کے مجھے گنہگار نہ کرے۔ پھر میں نے اس کو سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ سنایا، جس پر اس نے مکے سے ہی فون کر کے اس بچے کے مکمل علاج تک اسے ہسپتال بلا معاوضہ رکھنے کے احکامات جاری کر دیے۔ اس خاتون کے شوہر کو فیکٹری میں سپروائزر کی جاب پر رکھ لیا گیا اور ہسپتال انتظامیہ کو میرے سارے پیسے واپس کرنے کے لیے کہہ دیا۔ یوں اللہ پاک نے مجھے فری میں حج کرا دیا۔ عبدالباری کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے اٹھ کر منیر احمد کا ماتھا چوما اور اس کو مبارکباد دی اور کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ میں نے 10 حج کر کے اللہ پاک کا بہت قرب حاصل کیا ہے، مگر آج مجھے لگتا ہے کہ میرے ایسے 1000 حج بھی تمہارے ایک حج کے برابر نہیں۔ میں تو خود حج پر آتا رہا، جبکہ تجھے تو اللہ تعالیٰ خود ہی اٹھا کر اپنے گھر لایا ہے۔ ایسا ہی ہے، اللہ پاک سے میرے حج کی قبولیت کی دعا بھی کرو۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اپنی عقل اور سوجھ بوجھ کی بات ہے۔ اگر حاجی عبدالباری کی جگہ اور کوئی ہوتا تو وہ یہ سمجھتا اور منیر احمد سے کہتا کہ بھائی میں نے 10 حج کیے ہیں، ہر دفعہ میرا حج قبول ہوتا ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ مجھے بلاتا ہے، اور تمہارا تو ابھی صرف ایک ہی حج ہوا ہے، اس لیے میں تجھ سے زیادہ اللہ کے قریب ہوں۔ مجھے اللہ نے اپنے گھر 10 بار بلایا ہے، لیکن یہ معاملات ایک اللہ والا بہتر سمجھتا ہے جس کے اندر عاجزی اور انکساری ہو۔ کبھی بھی اپنی تعداد پہ مت جاؤ، کیا پتہ ایک بندے نے 50 حج کیے ہیں اور اس کی نسبت صرف ایک بندے نے خالی عمرہ ہی کیا ہو تو وہ اس کے 50 حج پہ بھاری ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انسانوں پر احسان ہے، بلکہ کچھ نہ سمجھ لوگ ان کو اپنی دولت کا وسیلہ سمجھتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہ بنا خدا کا گھر دیکھے بھی اس کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ یہ جملہ انتہائی حسین ہے کہ اللہ تعالیٰ حج میں برکت دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہم سب کو خدمت خلق کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے، عاجزی انکساری میں رکھے تاکہ ہم دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں، اور ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اور ہمارے خاص کر فلسطین مسلمان بہن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ فتح و کامرانی نصیب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔